جی ناظرین السلام علیکم، اور آج بس ایک ہی چیز پر بات کرنی ہے، اور وہ بات جس پر سارا پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے، اور وہ بات فارن فنڈنگ کے فیصلے کے حوالے سے ہے۔ فارن فنڈنگ کا فیصلہ جو کہ 8 سال سے جس کا قوم انتظار کر رہی تھی، وہ فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے میں کیا باتیں ہیں، کیا الزامات لگے ہیں، کیا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو فارن فنڈنگ کے معاملات ہیں، یہ 2008 سے 2013 تک کے ہیں۔ یہ ان 4-5 سالوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو فارن فنڈنگ ہوئی، اس کے بعد جو غیر ملکیوں سے پیسہ آیا، اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ ابھی میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ایک وفاقی وزیر نے بتایا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی 6 کروڑ روپیہ پر ڈے خرچ کر رہی ہے، جس سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے ہیں، اور وہ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ مہینے کا بنتا ہے۔ امیجن 1 سال کے وہ کتنے پیسے بنتے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اور یہ پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں دے سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی جو فارن فنڈنگ کے ذریعے ہی یہ پارٹی چل رہی ہے۔ فارن فنڈنگ کے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کیا ثابت کیا؟ 2-3 باتیں بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 34 کمپنیاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو فنڈنگ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا انڈیا سے عمران خان کی فنڈنگ کے لیے پیسے آئے ہیں؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کی فنڈنگ کے لیے انڈیا سے پیسے آئے ہیں، اور بھارتی فنڈنگ سے ہی یہ نریٹو چلتا رہا، جہاں ہر محب وطن شخص کو چور، ڈاکو، غدار اور کافر کہا جاتا رہا۔ اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ اس میں پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے، کیا عمران خان نے بیان حلفی غلط جمع کرایا؟ جی بالکل، عمران خان نے بیان حلفی غلط جمع کرایا، اور یہ وہ تفصیلات ہیں جو نواز شریف نے، آصف زرداری نے یا مولانا فضل الرحمان نے یہ اکاؤنٹس یا تفصیلات الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کی۔ یہ تفصیلات تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہیں، جس کے اندر اتنے بڑے گھپلے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گھپلے نہیں ہیں، اور اس میں قانون اور آئین بڑا واضح ہے۔ کوئی بھی پارٹی کسی بھی فارن نیشنل سے، فارن کمپنی سے اگر وہ ذرا سی بھی فنڈنگ لیتی ہے، تھوڑے سے بھی پیسے لیتی ہے، تو وہ پاکستان میں اپنی سیاست نہیں کر سکتی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی ملک کی سیاسی پارٹی میں انویسٹ کرے، تو پھر وہ اس ملک کا ایجنڈا اس ملک پر چل سکتا ہے، اس ملک پر حاوی ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صرف چور ڈاکو ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان اس فیصلے کے ذریعے ایک غیر ملکی ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں، جس نے دنیا کی مختلف کمپنیوں سے اور مختلف حکومتوں سے پیسہ پکڑا، پاکستان میں سیاست کو برباد کیا، پاکستان میں سیاستدانوں کو بدنام کیا، سیاسی جماعتوں اور جمہوری سسٹم کو تباہ و برباد کیا، ہماری اخلاقیات، ہماری سماجیات کو تباہ کیا، اور اس کے بعد ایک لیڈر بن کر ابھرے۔ تو یہ کوئی ایجنڈا پاکستانی ایجنڈا نہیں تھا، یہ پاکستانی سیاست نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، جس کے اعلی کار عمران خان بنے۔ جو فارن فنڈنگ کا کیس آ گیا ہے، اس میں صاف پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو چور چور کا نعرہ لگاتے تھے، وہ جو ہر ایک کے اوپر کرپشن کے تانے دیتے تھے، وہ تو خود سب سے بڑے ڈاکو نکلے ہیں۔ ان کی کرپشن کے داستان تو اربوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کرپشن کے ذریعے یہ پارٹی چلتی رہی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے پارٹی کے اپنے عہدیدار شامل ہیں جو فیک اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے منگواتے رہے، اور اس کی بنا پر اس فاشسٹ جماعت کو پروموٹ کرتے رہے۔ اس میں عمران اسماعیل کا نام بھی آتا ہے، اس میں اسد کیسر کا نام بھی آتا ہے، اور صدر پاکستان عارف علوی کا نام بھی آتا ہے۔ عمران خان نے جن لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی، اس لیے کہ وہ شریک جرم تھے فارن فنڈنگ میں۔ اب فارن فنڈنگ کا فیصلہ سے کم از کم وہ نریٹو تو ختم ہو جانا چاہیے جو عمران خان نے گزشتہ برسوں میں بنایا، جس میں انہوں نے چیخیں مار مار کر باقی ساری سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہا۔ اور دیکھیے، اس قدر بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے، اور یہ ڈاکہ صرف پاکستانی سیاست پہ نہیں مارا گیا، یہ ڈاکہ پاکستانی عوام کے ذہنوں پر مارا گیا ہے، اور اس سے بتایا گیا کہ یہ ایک شخص مسیحا ہے، باقی سارے چور ڈاکو ہیں۔ اور تو آج اس کی
کل ہی بالکل کھل گئی ہے. یہ فیصلہ ایسا آیا ہے, ایسا خوفناک فیصلہ ہے, اور اس کی تفصیلات میں جیسے جیسے آپ جانتے جائیں گے, یہ 68 صفحوں پر مشتمل ایک فیصلہ ہے. اس کی تفصیلات میں جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان نے کھیلا ہے. اور شیخ رشید صاحب کا بیان آیا کہ عمران خان بہت بڑی قوت بن گیا, ایسے فیصلے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے, پاکستان میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اور اس کے تحت اس ملک کو چلنا ہے. تو بے شک وہ کوئی بھی شخص ہو, اگر اس نے ملک سے کے آئین سے انحراف کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ یہ سزا پارٹی کی کالعدم بھی قرار دی جا سکتی ہے, اور پھر یہ پارٹی جو ہے عمران خان کی تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے لیے اتنا انتظار کیوں کیا گیا؟ عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ثاقب نثار گلیوں میں بانٹتے کیوں پھرے؟ اس لیے کہ یہ سارے, اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ایک سسٹم کا, ایک نظام کے اعلی کار بنے ہوئے تھے جو شاید کسی غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر چل رہا تھا. اس میں ظہیر الاسلام بھی شامل تھے, اس میں شجاع پاشا بھی شامل تھے, اس میں عارف نقوی بھی شامل تھے, اس میں عارف علوی بھی شامل تھے, اس میں طاہر القادری بھی شامل تھے, اس میں قاف لیگ بھی شامل تھی. تو یہ سارے لوگ ایک نظام کا, ایک خفیہ تحریک کا اعلی کار بنے جس نے پاکستان کی سیاست کو تلپٹ کر دیا. ابھی حال ہی کی بات ہے, پاکستانیوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پر کس برے طریقے سے ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا, اس کو صرف اس بنا پر تاحیات نااہل قرار دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور وہ تنخواہ کی رقم تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ ہوتی تھی, جو اکاؤنٹنگ کا لکونے کی بنیاد پر اس کو پکڑ لیا گیا, اور نہ آج تک اس کی تحریر چل سکتی ہے, نہ تقریر چل سکتی ہے, نہ ٹی وی پر وہ آ کر خطاب کر سکتے ہیں. 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. تو آج آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ سلوک ایسے نہیں ہوا, یہ ایک فورن ایجنڈے کے تحت ہوا, یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ہوا, جس میں تحریک انصاف جیسی جماعتوں نے بین الاقوامی فنڈنگ لے کر پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. ابھی جو مزید تفصیلات آئیں گی اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ صادق اور امین نہیں رہے, کس طرح یہ ملک کے خلاف کارروائی کرتے رہے, صرف فارن فنڈنگ نہیں لیتے رہے, یہ ملک کے خلاف کارروائی کرتے رہے, کس طرح یہ ایک کینسر زدہ بچے کی تصویر ٹیلی ویژن پر دکھا کر اس اپنی سیاست کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرتے رہے, اور اس سیاست سے اس ملک کی ہر قدر کو, ہر قانون کو, ہر آئین کو پامال کرتے رہے. یہ بہت ہی خوفناک صورتحال تحریک انصاف کو پیش ہے, اور اب میرے خیال میں یہ وفاقی حکومت کے پاس بات جائے گی. وفاقی حکومت ایک سپریم کورٹ میں جائے گی, اور پھر اس پر عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے درخواست پیش کی جائے گی, تحریک انصاف کو کالعدم کرانے کے حوالے سے بات کی جائے گی. یہ لمبا پروسیس ہے, ابھی اس میں کل فیصلہ نہیں ہو جائے گا, 2-3 مہینے اس میں لگ سکتے ہیں. لیکن اس میں خدشہ لوگوں کو یہی ہے کہ وہ ایک ٹیم کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہی اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا, اور وہی اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا. کیونکہ وہ بھی, ہمیں اب لگتا ہے کہ وہ جو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں, اور ان کے اس بات کے عمل کی گواہی ان کے ساتھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پبلک پریشر اتنا پڑ گیا ہے, عوام اس قدر رنجیدہ ہے, اور ان کو اس قدر دکھ دیا ہے عمران خان نے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا, اپنا گھر ریگولرائز کرا لیا, لوگوں کی مشکلات پر اس نے ٹھٹھے لگائے اور کہا میں ٹماٹر پیاز کی قیمتیں معلوم نہیں کرنے آیا. ہزارہ میں لوگ لاشیں رکھ کر چیختے رہے, اور وزیر اعظم وہاں پر نہیں گیا, اس لیے کہ یہاں پر حکومت نہیں چل رہی تھی, یہاں پر تعویذ اور گنڈے کا کام چل رہا تھا. لیکن یہ تعویذ, گنڈے, جادو ٹونے ایک سٹیج پر ختم ہو جاتے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے تباہی پھیر دی ہے آج کے اس فیصلے سے. اور وہ بات جو یہ گزشتہ کتنے عرصے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے, کبھی کسی کے خلاف التوا لے آتے
تھے، کبھی کہیں انصاف سے جان چراتے تھے، کبھی کسی کی اور کے اوپر الزام لگاتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے فورن فنڈنگ کی حوالے سے بات کی جائے، تو باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے یہ اسی طرح کی بات ہے۔ اگر آپ پہ قتل کا الزام لگ جائے تو آپ کہیں کہ بھائی ہم نے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہونے دینا جب تک پورے ملک کا احتساب نہیں ہو جاتا اور ان کے خلاف شواہد جمع نہیں ہوتے کہ انہوں نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اب یہ نئی نئی قانونی موشگافیوں میں جائیں گے، کبھی کہیں گے یہ فورن فنڈنگ ہے، ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان ایک خائن شخص، ایک جھوٹا شخص آج الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تھا، پاکستان کی ریاست کو، سلامتی کو، سیاسی نظام کو، سیاسی جماعتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فورن ایجنڈے پر کام کر رہا تھا۔ اس پہ مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔